السلام علیکم قانونی ٹی وی کے دوستوں کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ کافی عرصے کے بعد ہم نے یہ انٹرویو کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے اور جانی پانی شخصیت ہیں، آپ قانونی ٹی وی پہ پہلے کئی دفعہ آ چکے ہیں اور آج اتفاق سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جناب پیر صاحب ساڑھے دفتر چکر لاؤ، ساڑھے قانونی ٹی وی دے دفتر برکت واسطے۔ وہ آئے ہیں تو ان سے چند سوالات کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں سیزن پالیٹیشین ہے ماشاءاللہ، اور استقلال پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور جناب سید منظور علی گیلانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر جی کتنے چلے گئے ہو سر؟ لاہوروں روس گئے ہو، کتنے چلے گئے ہو؟ ذرا ناظرین نو دسو نا تھوڑا جا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج چوتھا سال ہے میں تو اسلام آباد منتقل ہو گیا ہوں، جی لیکن لاہور سے ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ نہیں ٹوٹ سکتا تو یہاں بھی گھر رکھا ہوا ہے جی، تو آنا جانا تو لگا رہتا ہے، لیکن بہرحال اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں ہوتے ہیں جی۔ اچھا سر جی، پہلے ایک جنرل سا سوال ہے کہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے، آگے بجٹ آ رہا ہے، کوئی دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے؟ بات یہ ہماری تو خواہش ہے کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا مل جائے، جی، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ نظر نہیں آ رہا۔ پرائم منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں کہ یہ آخری پروگرام ہو آئی ایم ایف کا، ہاں جی، لیکن مجھے نظر نہیں آتا ابھی کہ ایسا ہو۔ اس کی وجہ ایک تو ملک کے اندرونی حالات ہیں، دوسرا یہ جو ایران کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، جنگ تو ایک طرف ہے نا، ان کے تعلقات جو ہیں بنیادی طور پر اس کی وجہ سے ہی جنگ ہوئی ہے نا۔ جی بالکل۔ تو ان کی وجہ سے پورا خطہ متاثر ہے۔ جنگ کے بعد تو پوری دنیا اس سے متاثر ہے، کیونکہ جب جنگ ہوئی تو آبنۂ حرمت کو بند کر دیا گیا اور پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ ڈاواڈول ہو گئی۔ سٹاک ایکسچینج جو ہیں ان میں بڑی گراوٹ آ گئی، تو مہنگائی کی ایک جو لہر ہے وہ بہت اونچی چلی گئی ہے۔ ٹھیک۔ ابھی جو حالات ہمارے ہیں اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مہنگائی میں کمی ہوگی، مجھے تو نہیں لگتا۔ چلے، تو یہ آپ کی آبزرویشن ہے، واقعی جب تک ہم آئی ایم ایف کے پاس ہیں نا تو ہمارے سہولت ہمیں نہیں مل سکتی۔ اچھا سر جی، تو پھر انٹرنیشنل لیول پہ بھی جاتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں، کل عمران خان کی اپیل لگی ہوئی تھی، بانی عمران خان، بانی جس کو یہ بانی کہتے ہیں، بانی پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ اصل پی ٹی آئی کا بانی کون ہے؟ آپ تو جانتے ہیں تاریخ۔ اور بشرے بی بی کی تو اپیل پہ وہ بحث نہیں کر رہے کہ ہمیں عمران اجازت دے گا تو ہم بحث کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں بتائیں سر جی کہ وہ عدالت کہتی ہے جی ہماری مرضی ہے، ہم بیل سنیں یا اپیل سنیں، اپیل لگ جائے تو کیا یہ قانونی طریقے سے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل، ان کی جو بیل پٹیشن ہیں ان کو انہوں نے خارج کر دیا۔ ہاں جی بالکل، اب اس پر تو بحث نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کو اعتراض ہے تو یہ پھر دوسری عدالت میں چلے جائیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے کہ جی ہماری بیل سنی جائے، لیکن جب انہوں نے اپیل فکس کر دی ہے، مین اپیل، اس کی تاریخ آ گئی ہے، اس کے لیے یہ پیش ہوئے ہیں، تو یہ بحث کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جی، میں نے تو پہلے کہا ہے کہ عمران کی قسمت ہے کہ ان کو ایسے وکیل ملے ہیں، اوئے ہوئے، ماشاءاللہ۔ بھئی وکیل کا کام ہے کلائنٹ کو گائیڈ کرنا، اس کو صحیح بات سمجھانا۔ ہاں جی، یہ کہنا کہ جو اس کی مرضی کے مطابق ہم کریں گے، یہ وکیل کا کام نہیں ہے۔ وکیل بنیادی طور پر عدالت کو اسسٹ کرتا ہے، وہ عدالت کا معاون ہوتا ہے، وہ عدالت سے انکار نہیں کر سکتا اس کا جو حکم ہے۔ اگر آپ اس حکم کو نہیں مانتے تو اس کو چیلنج کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ڈیٹ فکس ہوگی اور آپ آ کے کہیں کہ جی ہم بحث ہی نہیں کرتے؟ بحث ہی نہیں، بحث نہیں کریں گے تو پتہ چلے گا ایک دن عدالت فیصلہ سنا دے گی، پھر بالکل عدالت یہ چیختے رہیں گے۔ ہاں 20 تاریخ مقرر کی ہے کہ جی اگر نہیں کریں گے تو آخری موقع دے رہے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، اب یہ 20 کو بحث کریں گے جی، یا عدالت فیصلہ کرے گی۔ صحیح بات ہے جی۔ یہ اچھا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔
طریقہ ہی نہیں ہے اور یہ روٹین بھی پریکٹس ہی نہیں ہے ہماری. یہ نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہاں جی ہے ان کا. ہم سر جی سسپینشن دیتے ہیں اپیل لگ جائے تو ہم کہتے ہیں موسٹ ویلکم جی اچھی بات ہے ملزم کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے. ہاں جی فیصلہ ہو جائے گا. ہاں فیصلہ ہو جائے گا جی. اگلی سر جی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سوال ہے کہ ایران اور امریکہ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا ایران ضدی بچہ بنا ہوا ہے یا امریکہ کی تھوڑا میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کئی دفعہ وہ گنڈا گردی والا، امریکہ اوور آیا ہوا ہے یا ایران ضدی بنا ہوا ہے؟ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا تبصرہ کریں اور یہ معاہدہ ہو بھی جائے گا کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں بالآخر تو معاہدہ ہوگا. ٹھیک ہے. جنگ کا خاتمہ ہوگا. کیونکہ یہ جو خطہ ہے اور اس خطے کی جو صورتحال ہے اس پر پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ جمی ہوئی ہیں. پوری دنیا اس میں انوالو ہے جی. رشیا بھی انوالو ہے، چائنا بھی انوالو ہے، فرانس بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، جرمن بھی ہے. یہ پوری دنیا اور پاکستان تو خاص طور پر ایک خاص کردار ادا کر رہا ہے مصالحت کا. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے اور اس کے لیے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے، بلکہ پوری پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے جی کہ پاکستان نے یہ جنگ بند کروائی ہے. عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، اس میں پھر توسیع ہوئی اور پھر ابھی جو توسیع ہوئی ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ ایک آدھ صفحے کا جو میمو ہے وہ اس پر دستخط ہو جائیں گے ٹھیک اسی پندواڑے میں، مئی کے پہلے پندواڑے میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تفصیلات اس کی طے ہوتی رہیں گی. اس دوران امریکہ حملہ نہیں کرے گا. ٹھیک. ایران تو امریکہ پر حملہ کر ہی نہیں سکتا. وہ تو پہل کرتا ہی نہیں ویسے بھی کسی چیز کو اس نے کر پہل نہیں سکتا نا. ہاں کر سکتا ہوتا تو کر لیتا ایران. ایران تو اتنی دور ہے کہ صرف اپنے مسلمان جو ریاستیں ہیں ان پر حملے کرتا ہے یہ بہانہ بنا کے کہ یہاں امریکی اڈے ہیں. اب وہاں امریکی اڈے ہیں، وہاں فرانس کے اڈے ہیں، وہ جاپان کے ہیں، برطانیہ کے ہیں، یا پاکستانی فوج کسی جگہ پہ موجود ہے، اس کا ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر ملک اپنی جگہ پہ آزاد ہے اور اس کا نقصان جو ہے جنگ کا وہ مسلمانوں کو ہی ہوا ہے. اگر اردن پر کوئی میزائل گیا ہے، اگر ترکی میں جا کے کوئی میزائل گرا ہے، اگر قطر میں، عمان میں، عمان میں، سعودی عرب میں، یو اے ای میں اگر ایران نے کوئی حملے کیے ہیں یا ایران پر جو حملے ہو رہے ہیں تو سب مسلمانوں کا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے سارا، میں نے کیا بتانا ہے کہ مسلم وزراء خارجہ کا ایک اجلاس ہوا تھا. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ ایران حملے کر رہا ہے دوسرے مسلم ریاستوں پر تو لہذا ہم سب مل کر ایران پر حملہ کر دیں. یہ ایک تجویز آئی تھی، لیکن پاکستان نے اور ترکیہ نے اس میں کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جنگ بند ہو جائے، امن ہو جائے. اور امن جو ہے وہی ایک راستہ ہے، کیونکہ ایران کے اندر جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے اور ایران کی وجہ سے جو دیگر مسلم ریاستوں میں تباہی ہوئی ہے، صرف امریکی اڈے نشانہ نہیں بنے، امریکہ کے جہاز نہیں بنے. ان کے دو جہاز ڈوب بھی جائیں یا 10 جہاز گر بھی جائیں تو امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح ہے. یہ جو باقی نقصان ہو رہا ہے یہ تو ساری مسلمانوں ریاستوں کو ہو رہا ہے نا. تو اسی لیے پاکستان کی جو کوشش ہے جس میں پاکستان کافی کامیاب رہا ہے، اس میں ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ ہیں، اور خاص طور پر جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل، ان تینوں نے بڑی محنت کی ہے اور اس کے لیے ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. گیلانی صاحب آج آپ نے بڑی ایک اندر کی بات بتائی ہے کہ اسلامی وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ مل کے ایران کے اوپر حملہ کریں. اس بات کا مجھے بھی علم نہیں تھا اور عام طور پہ میں نے کہیں سنا بھی نہیں، لیکن یہ اندر کی بات آپ نے کی ہے. چلیں اب سر جی آخری سوال آپ سے یہ ہے، آج ہے 8 مئی جی اور کل ہے 9 مئی. 9 مئی کا آپ کو پتہ ہے نا سر، اور پھر 10 مئی بھی ہے. 9 مئی اور 10 مئی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ ناظرین کو بتائیں. 9 مئی جو ہے وہ تو شرمندگی کی بات ہے. اچھا. کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز پر، کور کمانڈرز کے جو رہائش ہے یا
جو بھی مقامات GHQ سارے GHQ اور PF سارے بیس، ہاں جی سارے جو جتنے بھی ہاں 40 مقامات بتائے مقامات جاتے ہیں. پر جو حملے ہوئے تھے اس دن، ہوں یہ تو افسوس کی بات ہے، ٹھیک ہے. شرمندگی ہے اس سے. ہوں لیکن وہ لوگ جنہوں نے کیے تھے انہوں نے الٹا کہا کہ یہ تو جناب یہ تو سارا جعلی کاروبار خود فوج نے کیا، خود فوج نے. یعنی کہ شرم نہیں آتی. ہاں وہ کہتے ہیں نا شرم تم کو مگر نہیں مگر آتی. نہیں آتی. ان کو چاہیے کہ یہ قوم سے اس بات پر معافی مانگیں. بالکل بالکل بنتی ہے، معافی بنتی ہے بھائی. سن لو سارے. لیکن معافی مانگنے کی بجائے یہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں. ہوں اور ان کا جو لیڈر ہے اس کے بارے میں کیا کہوں. ہم نے مل کے کام بھی کیا ہوا ہے اکٹھا. ہاں جی وہ بطور تحریک انصاف کے، ہم بطور استقلال پارٹی کے ایک اتحاد میں اکٹھے رہے، اکٹھا کام کیا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے ہاں کہ بنیادی طور پر وہ ایسا ایک ضدی غیر سیاسی بچہ ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. بس وہ ناقابل علاج ہے. سر صحیح لفظ استعمال کیے. وہ غیر سیاسی ہے، وہ ہیرو ہے ہمارے کرکٹ کا، سیاست کا نہیں ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے سر. اور دوسرا جو 10 10 مئی مئی ہے ہاں وہ ہمارے فخر کا دن ہے. ہاں اس میں ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی چند گھنٹوں میں. ہائے ہائے ہائے. اور اس نے امریکہ کے صدر سے رابطہ کیا اور پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر جنگ بند کر دی. اور پاکستان بھی امریکہ کے صدر کا، ٹرمپ کا شکر گزار ہے کہ اس نے رول پلے کیا جی. اور یہ جنگ بند ہوئی. ورنہ خطرہ تھا کہ اگر جنگ بڑھی سوری تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. صحیح ہے. پاکستان کو جس طریقے سے انڈیا دیکھ رہا تھا، ہوں دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اس کے بالکل الٹ ہے. الٹ نکلا ہے بالکل. پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور بھارت کو ناک چنے چبوائے. ٹھیک ہے. بھارت کو شکست فاش ہوئی ہے. جی 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 اور یہ دن ہمارے لیے قابل فخر ہے، قابل فخر ہے. مبارکباد کا ہے. پوری پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی مسلح افواج کو، پاکستان کے پرائم منسٹر کو اور اس کی تمام کیبنٹ کو مبارکباد. چلیں تھینک یو جی منظور علی گیلانی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور جاتے جاتے ایک شعر میں 9 اور 10 مئی کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. وہ شعر اس طرح ہے کہ ایک 9 مئی کے، پہلا مصرع 9 مئی کا ہے سر اور دوسرا 10 مئی کا ہے. جی جی. علامہ اقبال کا شعر ہے. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. 9 مئی. واہ. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ٹھیک ہے سر جی. تھینک یو. تھینک یو جی. یہ ہے، ان کو بھی آخر میں دیکھ لیں. تھینک یو جی. جی اسحاق گجر ایڈوکیٹ صاحب ساڑھے اٹارنی بھی رہے ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ بہت ہر دل عزیز ہیں. اسحاق گجر صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے. ان کی برتھ ڈے ہے تو سارے لوگ مل کے ان کی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یہ سب نے کہنا ہے. ٹھیک ہے سر. اور ہم کلاس فیلو بھی ہیں اور وکیل بننے سے پہلے کہ ہم کٹھے رہتے ہیں. کیوں سر؟ Right from student age we are like brothers, we are like friends. جی And اس میں کوئی شک نہیں، یہ درست فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. Thank you. لو جی یہ ہمارے اسحاق گجر صاحب جو ہیں یہ درمیان میں پیلی شرٹ والے، ان کی آج سالگرہ ہے. ایج پوچھ لیے کہ نہیں سر؟ میرے جتنے ہی ہونی ہیں. ہم کلاس فیلو جو ہیں. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ رانا صاحب نے اپنے موبائل میں میسج کر دیا تھا جو میری ایج ہے. ہاں ٹھیک ہے. یار سالگرہ کا مطلب ہوتا ہے سالگرہ. ہاں جی جی انٹرویو ٹھیک ہے. سالگرہ میں بس ہم سالگرہ ہی دکھا. اپنے دوست کی سالگرہ اس کی ڈیٹ نہیں تھی. سر جی اسحاق گجر ہاشمی صاحب، اسحاق گجر صاحب نو فوکس کرن دو سر. بار یہ دن آئے تم جیو ہزاروں سال، تم جیو ہزاروں سال. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے اسحاق بھائی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. عارف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور امیدوار سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں. ہم انشاءاللہ عارف عوان صاحب کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں. میں اپنے عوان لائر فورم کے دوستوں کو خصوصی طور پہ بطور چیئرمین عوان لائر فورم اور طارق عوان کی طرف سے بھی جو ہمارے وائس چیئرمین ہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عوان لائر فورم کے سارے دوست پورے پاکستان میں جہاں بھی ہیں
عارف عوان صاحب کو ووٹ دیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. میں منصف عوان صاحب جو ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور ہمارے اب سے نہیں ایک عرصہ دراز سے وکلاء کی خدمت کر رہے ہیں اور وکلاء کے اندر اور عوان برادری کے اندر ماشاءاللہ ان کا نام بہت بڑا ہے. میں دلی طور پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے الیکشن کیمپین میں اور میری تمام کے تمام معاملات الیکشن کے حوالے سے یہ بخوبی دیکھ رہے ہیں اور میری کیمپین کر رہے ہیں. بہت شکریہ. جوید صاحب ساڑے پرانے دوست نے, قانونی ٹی وی دے دیکھنے والے نے, ویسے میرے کلائنٹ بھی ہیں, اسٹیٹ لائف انشورنس میں کام کرتے ہیں, تو یہ دفتر آئے تھے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. چائے پیے سر؟ گھومتی چائے پیے؟ تھینک یو سر, تھینک یو سر. گھومتی چائے پیے؟ ہاں جی. آپ فکر نہ کریں, آپ کا کیس بھی ہو جائے گا, آپ خوش رہا کریں. ٹھیک ہے. تھینک یو سر. تو ان کے لیے آپ سب لوگ دعا بھی کریں سر کہ یہ کیس جیت جائے. تھینک یو سر. اوکے, کچھ کہنا ہے؟ نہیں سر, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. آپ بہت اچھے ہیں, میرے سینئر بھی ہیں, آپ میرے بھائی بھی, بڑے بھائی بھی ہیں سر. تو میں خود آپ کے پاس پچھلے سال آیا تھا آپ کی ویڈیو دیکھ کے سر, آپ کے کام دیکھ چینل کے. اچھا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. کیا چیز اچھی لگتی ہے ہمارے چینل؟ آپ کی باتیں سر بہت اچھی ہیں, بہت نالج کی باتیں ہوتی ہیں. آپ بہت اچھے سینئر ہیں سر, بہت اچھی باتیں کرتے ہیں سر. تھینک یو. ویری ویری آپ تھینک یو. کس ضلع سے آئے ہیں؟ میں ضلع ناروال سے. ناروال سے آئے ہیں جی. میں اسٹیٹ لائف سے ہوں, بلانگ کرتا ہوں سر. تھینک یو. 35 سال سے ہوں سر. تھینک یو. بڑی مہربانی سر, آپ کی بہت محبت کا شکریہ سر. ٹھیک. ویری ویری تھینک یو. ہمارے دفتر کا نیا بورڈ بھی لگ گیا ہے. یہ دیکھیں, یہ بورڈ لگ گیا ہے جی. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ